ٹیسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے صوبے میں، جہاں پہ مختلف لیبارٹریز بنائی گئی ہیں، اور جو حالیہ ایک بڑی لیبارٹری بنائی گئی کراچی یونیورسٹی میں، جس کی کیپیسٹی 800 ٹیسٹ ڈیلی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مختلف اسٹیپس لیے گئے، دنیا میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کس طرح اس سلسلے کو فیس کیا اور وہاں پہ انہوں نے کیا اسٹیپس لیے۔ یہی چیزیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اور دیگر صوبوں سے بھی شیئر کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جو اس میں آپ اگر سیریسنس دیکھیں، خاص طور پر ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کی، تو انہوں نے 13 مارچ کو پہلی میٹنگ کی۔ 26 فیبروری سے کیس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں کووڈ-19 نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہیں، لیکن ہماری سیریسنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اس میں سیریس ہوا جا رہا ہے۔ ظفر صاحب ضرور ہمارے رابطے میں رہتے تھے، اور ضرور وہ کوئی جو بات ہوتی تھی تو ان سے ہم لوگ ضرور شیئر کرتے تھے۔ پھر جو چیزیں دیگر ممالک نے کی لاک ڈاؤن مثال کے طور پر، اور اگر چیف منسٹر سندھ نے لاک ڈاؤن کی اسی میٹنگ میں رائے دی کہ یہ پراپر طور پر 15 دن کا لگا دیا جائے تو اس سے بہتر نتائج آئیں گے، لیکن اس پر اس طرح نہیں دیا گیا، بلکہ جو میسیجز آئے، ہماری صرف گلہ اس لیے ابھی کرتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی آپ سب نے تعریفیں شروع کر دیں، میڈیا پہ بھی اور باشعور لوگوں نے بھی، اور WHO اور دیگر انٹرنیشنل جو بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ایک دم یہ چیزیں ہضم نہیں ہوئی اور یک طرفہ ہم پر ایک قسم کی انہوں نے طنز شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ وزراء کچھ ان کے ترجمان آ کر شروع ہو گئے بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے پہلے دن پرائم منسٹر سے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی کہا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے، اور جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے وہ ہم نے کوارنٹین میں ڈال دی تھی تاکہ اس وقت ساتھ چلنا ہے، لیکن ایک دم یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کی جا رہی ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ایک دم سب وزراء صاحبان سامنے آ گئے، ترجمان آ گئے، اور پھر ایک کردار کشی اور الزامات آج بھی دیکھ لیں کہ ان کے بہت سے لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے۔ یہ صرف شور کرتے ہیں لیکن کام جو ہے وہ نہیں کرتے، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، لیکن جب سندھ نے لگایا تو اس کے بعد پنجاب میں بھی لگ گیا، بلوچستان، KP، ایون آپ لوگ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بتائیں کیا یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا یا نہیں ہے؟ بالکل تھا، لیکن الزام صرف آپ کو سندھ پہ نظر آئے گا کہ جی انہوں نے بڑا ظلم کر دیا۔ ہم پر الزام لگتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، عجیب بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو اقدامات شروع میں نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ پھیل گیا، تو اب تو ہمیں ایک لمبے عرصے کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے، تو اس لیے اب تو ہم سندھ میں تو نئی وے آف لیونگ کی بات ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ساری چیزوں کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح لمبے عرصے تک ہم نے اس وائرس کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی کہ صرف ایک الزامات آپ کو نظر آئیں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
جی پلیز. سوال ہے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر سندھ گورنمنٹ نے جو اس چیز کو نہ مانا تو اگلے کچھ دنوں تک جو ٹائیگر فورس ہے وہ سندھ اور کراچی کی ہر گلی میں نظر آئے گی. کس چیز کو نہیں مانا؟ کس چیز کو نہیں مانا؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائیگر فورس کا اسٹیپ. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، عثمان ڈار صاحب مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ ایک اسی چیز کا حصہ ہے ڈس انفارمیشن کا کہ جو یہ اس طرح آ کے کہتے ہیں. مجھے یہ امید نہیں تھی عثمان ڈار سے کہ وہ ایسی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے. ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو آئیں اپنا کام کریں، ہمیں تو کوئی اس سے وہ نہیں ہے. جی سم ٹائم تو لگتا ہے شاہد صاحب کہ بہت ہم آہنگی ہے آپ دونوں کے درمیان، فیڈرل میں اور سندھ کے درمیان، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے یا کوئی نورا کشتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، اس کے منصف آپ ہیں اور پاکستان کی عوام ہے کہ ہم کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کیا میسج دیے، چیف منسٹر صاحب کیسے، اور کس طرح آ کے ان کے وزراء نے ہم پر الزامات لگانے شروع کر دیے فضول قسم کے. میں آپ کو مثال کے طور پر دے دوں کہ اگر چیف منسٹر صاحب آنرشپ کرتے ہیں، روز آ کر بتاتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو ایک وزیر نے آ کے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. دو وزراء یہاں سے اسلام آباد چھوڑ کر کراچی پہنچے. ایک نے کہا کہ جی یہ یوسیز کیسے بند کر سکتے ہیں، لوگ باہر نکل آئیں گے، اتنا ظلم کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کے اسلام آباد میں 12 کہو میں پورا علاقہ سیل تھا، کے پی میں کچھ علاقے سیل تھے، پنجاب میں ایک دن پہلے وہاں پہ کچھ یونین کونسل سیل ہوئی، اس پر بات نہیں کی گئی، لیکن اسپیشلی وہاں آیا گیا. ایک وزیر موصوف نے کہہ دیا جی بالائی سندھ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ بالائی سندھ میں 4 ہاسپٹل اور 4 لیبارٹریز جہاں پہ یہ ساری کام کر رہی تھیں. پھر ان کے مختلف چیزیں کہ جی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جی الزام لگائے کہ جی ہیلتھ سیکٹر جو ہے آج کل بڑا فوکس ہوا ہے، حالانکہ ہماری جو منسٹر ہیں عذرا پیچوے صاحب وہ بہت کام کر رہی ہیں، ڈے 1 سے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے بہت بہتری آئی ہے. ہم نے جیسے بتایا کہ 80 سے 6,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. جس وقت ظاہر ہے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے تو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں تھی، اس وقت ہمارے پاس 12,000 بیڈ کی کیپیسٹی مختلف ہاسپٹلز میں مختلف جگہوں پہ ہم نے مکمل طور پر تیار ہے، جو 20,000 تک ہم کچھ ہی دنوں میں پہنچ جائیں گے. جو وینٹیلیٹر ہیں ہمارے پاس کووڈ کے لیے اس وقت جو مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ دیگر ہاسپٹلز میں اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، 280 پلس ہے. ابھی ہم نے 200 جو ہے امپورٹ کیے ہیں وینٹیلیٹر، جس میں سے 100 پہنچنے والے ہیں اور باقیوں کے لیے بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ضرور این ڈی اے میں سے کچھ سپورٹ آئی ہے، جس کا بہت بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ماسک دے دیے، اتنے پی پی کٹس دے دی. دیگر چیزیں بھی جو انہوں نے کہیں ویسی نہیں ہے، ہمیں کچھ سامان ضرور ملا ہے، لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری اسٹیبلش کر دی، ایسا نہیں ہے. وینٹیلیٹر ابھی تک ایک نہیں ملا، اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اس میں سپورٹ کی جائے، اور ظاہر ہے ہم پر امید ہیں کہ سپورٹ کی جائے گی. لیکن یہ جو ایک دم تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب بھی ہم دیکھیں آنرشپ کرنی چاہیے نا. پرائم منسٹر صاحب لاک ڈاؤن کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس میں فرق پڑا پھیلاؤ کو روکنے میں، لیکن اسی وقت کچھ اور میسج بھی دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں، وہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ مختلف صوبے اپنے اپنے فیصلوں میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا اختیار ہے. ہمیں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے بھی احکامات ہیں، جو ان کا ایک شارٹ آرڈر آیا تھا کہ سب نے ایک طرح کی پالیسی بنانی ہے، تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی فیصلہ آیا تھا 31 مئی تک کے لاک ڈاؤن کا، اور اس میں کہا گیا تھا یہ چیزیں کھلیں گی باقی نہیں کھلیں گی، لیکن بعد میں پھر دیگر چیزوں کے لیے کہہ دیا گیا. اب وہ پھر اس کو وضاحت بھی نہیں کی گئی.
ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آگے آئیں اور اس کا آنرشپ لیں، لیکن وہ اب سب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ باتیں. جی جیسے ایجوکیشن کی کانفرنس میں یہ مشترکہ فیصلہ ہوا متفقہ، اس کے اوپر سندھ نے بہت اچھا عمل کیا، تمام صوبوں نے کیا. اب وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ صبح سے میں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹ کھولیں، مگر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وفاق جو فیصلہ کرتا ہے سندھ اس کی مخالفت کرتی ہے. اس کے اوپر بھی اب پالیٹکس ہو رہی ہے جان بوجھ کر. شروع میں سندھ سنجیدہ نظر آیا ہے، جس کے اوپر سب نے تعریف کی ہے، پورے ملک کی تمام بظاہر بھی کی ہے اور اندر خاموشی سے بھی کی ہے کہ واقعی سندھ اچھے اقدامات کر رہا ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس بھی آیا ہے، اس میں بھی اپوزیشن نے تنقید برائے تنقید کی ہے، کوئی ایسی حکمت عملی نہیں آئی. تو آپ لوگ اب ٹرانسپورٹ ہی کھول رہے ہیں، باقی شاپنگ مال. دیکھیے میں آپ کو کیا مخالفت عرض کروں. جی جی سارے ملک میں جو ٹریڈرس ہیں وہ بڑی مارکیٹ کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور شاپنگ مالس بھی، اور آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم SOPs پر عمل کریں گے، عید سے پہلے 24 گھنٹے کھولنے کا موقع دیا جائے. سندھ حکومت کی اس حوالے سے دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، ٹرانسپورٹ دیگر چیزوں بھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے. اب یہ جو گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے اور جو کنفیوژن کی کیفیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح ہوا ہے. ظاہر ہے ہمارے تحفظات تو تھے نا. دیکھیں مئی جو ہے بڑا اہم ہے، اس مئی میں اس وائرس نے بہت زیادہ پھیلنا ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. ٹرانسپورٹ پہ بلوچستان کا اعتراض بھی ہے، صرف سندھ کا نہیں ہے، بلوچستان کا بھی ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب کوئی فیصلہ کرتے، واضح کرتے، تو ہم لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے اپنے ہمارے تحفظات ضرور ہیں. جو آپ نے تاجر برادری کی بات کی، ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی، لیکن اسی وقت آپ میڈیا نے دکھایا کہ SOPs پر عمل نہیں ہوئے، پھر ہمیں ایکشن لینا پڑا، کچھ مارکیٹس بند کرنی پڑی. یہ دیکھیں نہ ایک دم لاک ڈاؤن لگا تھا جو کہا جاتا ہے کہ اشرافیہ نے لگا دیا ایک دم، ایسا بھی نہیں تھا، اسٹیپس میں تھا. آپ نے دیکھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بند ہوئے، پھر اسی طرح مختلف چیزیں بند ہوئیں. تو یہ جب اب کھلنے کی باری ہے تو ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کھولا جا رہا ہے، اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو SOPs ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو نہیں کر رہے ان کو پھر بند کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ان کی تاجر برادری کی تکلیف کا، ان کی پریشانیوں کا مکمل اندازہ ہے کہ ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے. سندھ کے پاس جو ٹیکسز تھے ہم نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے لون دیں، یا اگر جو فیڈرل گورنمنٹ لون دے رہی ہے تو اس میں ہم انٹرسٹ کچھ حد تک ہم لوگ اس میں ان کا وزن اٹھائیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آسانی ہو. کیونکہ ایک طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ نکالیں، جو ان کے ملازمین ہیں، جو ان کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی دیں، اور کاروبار چلانے کے لیے ہم اس پہ جائیں گے سٹیپس بائی سٹیپ. جو عمل کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. آپ نے اسمبلی کی بات کی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اپوزیشن نے طنز کیا، اپوزیشن نے مخالفت کی. آپ نے شاید ٹریجری بینچز میں جو پہلی اسپیچ تھی ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، اس میرے خیال میں آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا، اہم نہیں سمجھا ہوگا آپ نے کہ وہ ایسے ہی بولتے ہیں. اس لیے اسٹارٹ تو انہوں نے کیا. یہ ٹریجری بینچ جس کی فراخ دلی ہوتی ہے، ان کی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے چلائیں کہ آگے سے طنز نہ آئے. اگر آپ اسٹارٹ ہی اس طرح کر دیں گے تو پھر اس کا جواب تو آپ کو آنا ہوگا نا. اگر آپ الزامات لگا دیں گے، دیکھیں چیئرمین صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ سندھ کی صرف بات کرتے ہیں. جتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جتنی بار انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے پورے پاکستان کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر کو، تمام صوبوں کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو ہماری کٹوتی ہوتی ہے، جو ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملتا، تو اس کی بات تو چیئرمین صاحب ضرور کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کوئی یہاں کوئی سندھ کارڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کارڈ ہے. اور یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر.
और पाकिस्तान खप्पे का नारा भी आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया है। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो ये इल्जामात जो है ये इनके अपने अंदर का खलफशार है, इनकी अंदरूनी ज़हनी कैफियत है, ऐसा नहीं है। शाह साहब, कोरोना वायरस की वजह से वफाक और सूबों के माबेन जो तजादात थे वो उभर कर सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के खिलाफ जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, यहाँ तक कि उस असेंबली की खालिक स्पीकर साहिबा जो है वो भी कल 18वीं तरमीम के खिलाफ कौमी असेंबली में बात करते हुए दिखाई दे रही थी। क्या कहेंगे आप इससे? देखें, ये इनकी मजबूरियां होती हैं, जब परफॉर्म न कर सकें तो पीटीआई की गवर्नमेंट का शुरू से आप देख लें कि जब इनकी परफॉर्मेंस पूछी जाती है तो ये दाएं बाएं शाएं करते हैं, इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका वतीरा है। जो 18वीं तरमीम है या एनएफसी अवार्ड है, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए कि 18वीं तरमीम पर जो अभी तक मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ उस पर इंप्लीमेंट कराया जाए। एनएफसी जो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, एनएफसी को मजीद बेहतर किया जाए। देखें, जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक मजबूत होता है, और 18वीं तरमीम की बात इस वक्त करना और फिर उसको देखें, हम पर तो पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि जी ये कोविड और इस वजह से ज्यादा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि इन्होंने 18वीं तरमीम, एनएफसी, नैब, ये बातें इनके मद्देनजर हैं। मुझे बताएं, क्या जो डॉक्टर्स हैं, जो सिंध के डॉक्टर हैं, जो पंजाब के डॉक्टर हैं, जो केपी के डॉक्टर हैं, जो बलूचिस्तान के डॉक्टर हैं, या जो दुनिया के डॉक्टर हैं, उनका मसला भी 18वीं तरमीम है, उनका मसला भी एनएफसी अवार्ड है, उनका मसला भी नैब के केसेस हैं। शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह के इल्जामात लगाते हुए। और देखें, ये वक्त परफॉर्म करने का मैं अब भी कहता हूं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं इस मुश्किल घड़ी में। हमारे चेयरमैन ने भी कहा है कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल जो अहकामात वजाहत से करें, वजाहत करें प्राइम मिनिस्टर साहब, वाज़ेह तौर पर एक प्रोग्राम दें, एक सिलसिला दें, पूरे पाकिस्तान में उस पर अमल होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे बहुत सारी चीजों पे, लेकिन हम एक सिमत और एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल गौर का आखिरी सवाल मुझसे कर कि सूबे मजबूर कर रहे हैं और एतराज़ात कर रहे हैं, तो उन सूबों का वो नाम भी नहीं लेते, खासतौर से सिंध सूबे का नाम लेते। ये बताएं कि आपने वज़ीर आज़म साहब को किन चीज़ों पे मजबूर किया है जो वो सूबे का नाम भी नहीं लेते और हर ब्रीफिंग में ये बात करते हैं? देखिए, एक जी शाह साहब, मैंने पहले भी सवाल किया था, जब शॉपिंग मॉल के हवाले से उनका मुतालबा है कि 24 घंटे खोल देते हैं। ठीक है, तो इस पर की क्या पॉलिसी? जी जी। दूसरा, 18वीं तरमीम अगर अमली तौर पर हुकूमत तरमीम की कोशिश करती है तो उसको सिंध हुकूमत कैसे रोकेगी, और क्या एनएफसी की फॉर्मेशन पर अदालत जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं आपको एक अर्ज करूं, एक तो जो इन्होंने कहा कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखना, हर सूबे का ये फर्ज है कि वो जो बेहतर समझता है अपनी समझ के मुताबिक अपनी वहां पे सजेशंस देता है। ये तो फिर जब एक फैसला होता है तो उस पर अमल सबको करना होता है। आपके उनसे पूछें कि क्या दीगर सूबों ने क्या कहा था, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा था, या केपी का क्या मौक़िफ़ था कुछ चीजों पे, पंजाब का बोजदार साहब का क्या मौक़िफ़ था कुछ चीजों पे, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के हैदर साहब हैं उनका क्या मौक़िफ़ था, जीबी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या मौक़िफ़ था। जाहिर है मौक़िफ़ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब फैसला एक हो जाए तो उस पर अमल करना होता है। देखिए, मैं एनएफसी और 18वीं तरमीम पे बात बता चुका हूं आपको कि ये सिर्फ ऐसी बात है, ये शोशा छोड़ा गया है, इसमें कोई इस तरह की चेंजिंग नहीं होगी। अगर चेंजिंग होगी तो बेहतरी के लिए होगी, और इसमें पीपल्स पार्टी हर हद तक जा सकती है, कोर्ट में भी जा सकते हैं और रोडों पे भी आ सकते हैं। बस शॉपिंग मॉल जो है, मेरे ख्याल में दुकान तो नहीं आपकी कोई बात। मैं ये कह रहा हूं शॉपिंग मॉल की बात हो रही है और एसओपीज कोई मुकर्रर करके उनको अनकरीब खोल दिया जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।